السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، عزیز بچوں، یہ جو ہر ماہ کی 11ویں شب کو پروگرام ہوتا ہے، تربیتی پروگرام ہے، جس میں خاص طور پر بچوں کو تربیت دینا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر توجہ کریں، غور کریں تو یہاں تو ایمان والوں سے ہی اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ جب وہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تبھی تو وہ ایمان والے ہو گئے۔ ان کو جب یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب فرمایا تو مراد تو وہی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، وہی صاحب ایمان ہے۔ لیکن ان سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں مفسرین نے بڑا اچھا نقطہ ذکر فرمایا کہ پہلے ہی سے جو ایمان لا چکے ہیں ان سے یہ فرمانا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان تو لا چکے لیکن پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہو، یعنی ڈٹے رہو، جم کر کے اس پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کا جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا ہی شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لغزش دینے کی کوشش کرتا ہے، اور راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو، جم جاؤ، ڈٹے رہو۔ کسی بھی طرح سے کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، حالات بگڑتے نظر آئے تو اس وقت اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ خاص طور پر جب کسی کے سامنے کوئی مصیبت کا وقت ہوتا ہے، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، پریشانی کا وقت ہوتا ہے، تو اس پریشانی میں، اس مصیبت میں وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میری مصیبت دور ہو جائے، کیسے بھی کوئی بھی ایک سہارا مل جائے جس سے میری تکلیف دور ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے وہ کبھی کبھی کفر بھی اختیار کر لیتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب اس کا کفر اختیار کر لینا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان پر ثابت قدم نہیں رہا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جب کہ پریشان کن حالات ہیں، مصیبتیں ہیں اور سخت تکلیف ہے، اس موقع پر بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ایک صاحب کی بڑی تعریف کرنے لگے،
جو میدان جہاد میں دشمنان اسلام کو قتل کر رہے تھے. ایک صاحب یعنی بڑی جواں مردی کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، اور جہاد یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس میں اگر موت واقع ہو گئی تو شہادت کا درجہ ہے. تو وہ جہاد کے میدان میں بہت زبردست بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے. کتنے کافروں کو انہوں نے قتل کر دیا. تو صحابہ دیکھ کر کے بہت تعریف کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور یہ شخص بہت ہی بڑا مجاہد ہے، بہت بہادر ہے، کتنے کافروں کو اس نے قتل کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، تعریف مت کرو، چھوڑو، تعریف نہ کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ غیب داں رسول ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کی خبر ہے، علم غیب حاصل ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے جنہوں نے تعریف کی تھی. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے یہ تشویش ہوئی، مجھے ایک فکر لاحق ہوئی کہ دیکھوں کہ کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. آگے پیچھے رہے، لیکن گھمسان کی لڑائی تھی، بہت سخت زبردست جنگ ہو رہی تھی، سب منتشر تھے ادھر ادھر. بعد میں جب تھوڑا سا جنگ کا غبار چھٹا، جنگ کی کیفیت کم ہوئی، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں تلاش کرتے وہ پہنچا تو دیکھا وہ شخص جو بڑے بہادر تھے، واقعی انہوں نے کئی لوگوں کو قتل تو کیا لیکن زخمی ہو چکے تھے، زخموں سے بالکل ہی بدن چھلنی ہو گیا تھا. مگر اسی عالم میں اس شخص نے چونکہ اب برداشت سے باہر ہو گیا تو اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا اور خود اپنے آپ کو تلوار پہ ڈال دیا، یعنی خودکشی کر لی. خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، اپنے آپ موت کو دعوت دینا، ہلاکت میں ڈالنا، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ حرام موت ہے. جو جس طریقے سے اس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے جہنم میں اس کو ویسے ہی سزا دی جائے گی. تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیے امتحان، یہ بھی ایک امتحان ہے. تو جنہوں نے بڑی بہادری سے دشمنان اسلام کو قتل کیا، اگر وہ صبر کر لیتے تو شہادت کا درجہ ملتا، صبر کر لیتے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا، لیکن وہ صبر نہ کر سکے اور خودکشی کر لیے، اور خودکشی کرنے کی بنیاد پر جہنم میں جانا ہوا. اب یہ اور بات ہے کہ خودکشی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہو سکتا ہو انہیں بخش دیا جائے، لیکن خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم کی سزا ہے. تو یہاں تو یہ ایک گناہ کبیرہ کرنے میں وہ جری ہو گئے اور انہوں نے صبر نہیں کیا، امتحان میں ناکام ہو گئے. اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے پوری طرح سے صبر کا مظاہرہ کرے. آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر فلسطینیوں پر کیا وقت آیا ہے. فلسطینی مسلمان بچے بچے شہید کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر مظالم کا ایک بہت بڑا زبردست بادل ہے اور مسلسل ان پر بمباری ہو رہی ہے. تو یہ ان کا ایک امتحان ہے، مگر پوری دنیا کو انہوں نے ایک سبق دے دیا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہمیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے، کئی سالوں سے یہ لڑائی چل رہی ہے اور مسلسل ان پر تکلیفوں کے ذریعے ان کو اتنا صدمہ دیا گیا، اتنا دکھ دیا گیا. اب آپ سوچئے کہ جن ماں باپ کے سامنے ان کے بچے تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہے ہوں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بچے شہید ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہودی مذہب کو قبول نہیں کیا، یہودیت کو نہ قبول کیا، بلکہ اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے
اور اپنے بچوں کی شہادت کو بھی دیکھا اور خود بھی شہید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، یہ سبق دیا۔ ایسے حالات میں بھی ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، یہاں کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دولت کے لیے ایمان کو چھوڑ دے رہے ہیں، یا تو حسن کے لیے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، یا تو دنیا کی صرف تھوڑی سی لذت کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے عیش و آرام کے لیے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن فلسطین کی سرزمین پر اتنی بڑی مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک بھی رپورٹ یہ نہیں ہے کہ فلسطینی مسلمانوں نے یہودی مذہب کو قبول کیا ہو، ہے کوئی رپورٹ؟ اللہ اکبر! یہ سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر جام شہادت نوش کرنا پڑے، شہادت کا درجہ حاصل کرنا پڑے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے۔ جو جنگ سے بچ کر، موت سے ڈر کر کہیں گھر میں چھپا ہوا ہے، کہیں ادھر ادھر اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ مرنا تو سب کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی کی بچپنے میں موت ہو جائے، کسی کی جوانی میں، کسی کی بڑھاپے میں، لیکن موت تو یقینی ہے، برحق ہے۔ تو موت جب یقینی ہے، دنیا سے جانا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم شہادت کا درجہ حاصل کریں؟ اور وہ موت، شہادت کی موت، جس پر فرشتے ناز کریں، جس پر فرشتوں کو ناز ہو، وہ یقیناً موت بڑی اچھی ہے۔ اور اس کا صلہ تو اتنا عظیم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن جو ایمان پر ثابت قدم رہا اور مصیبتوں کو، مشقتوں کو برداشت کرتا رہا اور شہادت کی موت اسے مل گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا راضی ہے کہ اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی روح کو، یعنی جیسے ہی وہ شہید ہوا، اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، جاؤ جنت کے جس محل میں رہنا چاہے رہے۔ تو عیش، دنیا کا عیش انہیں پسند نہیں ہے۔ جنہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا، ان کو اس سے بہت زیادہ بہتر ٹھکانہ مل رہا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں خاص طور پر یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور بگڑتے جائیں گے، یہاں کے بھی حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، مگر ہمیں ہمت اور حوصلہ یہ رکھنا ہے کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے خلاف ایمان کوئی چیز ظاہر نہ ہونے پائے، چاہے حالات کیسے ہو۔ شرک نہیں اختیار کرنا ہے، کفر اختیار نہیں کرنا ہے، بدعقیدگی، بد مذہبیت نہیں اختیار کرنا ہے، ایمان پر، اسلام پر، اللہ کے مقدس دین پر بالکل ڈٹے رہنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، چاہے لالچ دے، چاہے ڈرائے دھمکائے، لیکن کسی دوسرے مذہب کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ واحد مذہب اسلام جو کہ حق ہے، اللہ کا پیارا اور پسندیدہ دین ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت و خوشخبری دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جو ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ یہ بشارت اور یہ خوشخبری لے کے آتے ہیں اللہ تخافوا، اب تم ڈرو نہیں۔ دنیا کو جتنا ڈرانا تھا وہ اس نے ڈرا لیا، اب تم ڈرو نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو، غم مت کرو، اور خوشخبری ہو تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا۔
یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے لیے فرشتے آ کر کے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے تو اللہ نے بہت ہی اونچا مقام رکھا ہے۔ تو اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا کی لالچ میں کیوں اتنے اچھے مقام کو چھوڑ رہے ہو؟ آج اگر کسی کو دو چیزیں دکھائی جائیں، ایک بہت بہترین خوبصورت بنگلو ہے اور ایک طرف جھوپڑ پٹی کا ایک چھوٹا سا روم ہے، آپ بتائیے وہ کیا پسند کرے گا؟ بنگلو پسند کرے گا۔ یہ دنیا بھی، کیونکہ انسانی مزاج ہی ہے کہ اسے اچھی چیز پسند ہے اور اس سے جو گھٹیا ہے اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، یہ دنیا جو ہے یہ سمجھ لو یہ گھٹیا ہے، یہ گھٹیا چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے، یہ مردار ہے، جس کو مردار فرمایا، الدنیا جیفا، یہ ایک مردار ہے۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، حضور رک گئے، حضور نے فرمایا یہ بکری زندہ ہے مردہ ہے؟ صحابہ نے کہا حضور مردہ ہے، تو حضور نے فرمایا تبھی تو گھر والے لا کے یہاں پھینک کے گئے۔ اب نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اسی طرح سے مردار ہے، تم دنیا کے چکر میں مت پڑو۔ تو صحابہ کو حضور نے یہ تلقین، یہ تاکید فرمائی کہ دنیا کے چکر میں تم اپنے اعلیٰ مقام کو مت چھوڑو جو اللہ نے تمہارے لیے مقام تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے، یعنی اس بلند و بالا مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا، ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ آپ کو یہ تاریخ سن کر کے واقعی بڑی حیرت ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جو ایمان لائے تھے بہت کم تعداد میں تھے، ان کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں، اتنا ستایا جاتا تھا کہ سن کر کے ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر اور خواتین میں حضرت سمیہ، تو یہ وہ حضرات ہیں جو شروع اسلام قبول کیے تو ان کو ننگے بدن گرم گرم ریت پہ گھسیٹتے تھے، کبھی کبھی گھوڑے کے پیروں میں ان کو رسی سے باندھ دیتے تھے اور گھوڑا دوڑاتے تھے اور گھوڑا کھینچ کے لے جا رہے ہیں، پورا بدن چھلنی ہوتا تھا، ہڈیوں میں تکلیف، ادھر ٹوٹ جائے پھوٹ جائے، ایسی تکلیفیں ان کو دی جاتی تھیں۔ صرف ان سے کہتے تھے کہ جو تم دین قبول کیے وہ چھوڑ دو، ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ان کا دین چھوڑ دو، مگر ان کی زبان پہ یہی ہوتا تھا، وہ یہی کہتے تھے ہم اسلام ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ہی کامیاب ہوں۔ تو وہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور آج تو ہمارے لیے ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ بڑے عیش و آرام میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے عقلی ہوگی، بہت بڑی نادانی ہوگی۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ کے مقدس دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کوشش کرے اور ثابت قدم رہ جائے، دنیا چھوٹ جائے کوئی غم نہیں، مگر اللہ کا دین نہ چھوٹے۔ اس بات کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی پر خاتمہ بالخیر کی امید بھی رکھیں اور خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرتے رہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہونا، ایمان پر موت واقع ہونا، یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اسی پر ڈیپینڈ ہے آگے کی ساری بہتر زندگی، یعنی جو قیامت، میدان محشر، پھر یہاں تک کہ جنت میں داخلہ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایمان پر خاتمے ہی پر مبنی ہے۔ اگر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوا تو ادھر کی زندگی ہماری بہتر ہوگی، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو گئے، دنیا تو ویسے ہی چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اونچے مقامات رکھے ہیں، جنت اور جنت کے محلات اور اس کی ساری نعمتیں، وہ سب بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والے کو اس کا دو ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، دو ٹھکانے۔ ایک تو اگر وہ مومن ہے،
اگر کافر ہے تو کافر کو اب جو کفر کی حالت میں مر رہا ہے اس کو وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ ایمان لاتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان لایا ہوتا تو جنت میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب وہ بدل دیا گیا، اب تیرا جہنم میں یہ ٹھکانہ ہے۔ کافر کو یہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر مومن ہے ایمان کی حالت میں، اس کی موت واقع ہو رہی ہے، آخری وقت ہے، تو اسے بھی دو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو کفر اختیار کیا ہوتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اب تیرا جنت میں یہ ٹھکانہ ہے۔ وہ دیکھ کر کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اس کے چہرے پہ نور ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ دنیا ہمارے لیے یہ دارالعمل ہے، امتحان گاہ ہے، تو یہاں پر ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اور جو ثابت قدم رہ گئے تو وہی کامیاب ہیں۔ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے درس میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم پاک سے لپٹ کر حضور کے عشق میں اسلامی ایمانی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔